لو، پیار. ویسے تو مفہوم کے حساب سے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ 7 ذہن کے علم ہیں، انگلش میں نالج کہتے ہیں. حواس یعنی انسان، ہمارے وجود میں یہ علم کا ایک خزانہ ہے. اس کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں یا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ خاص پیار، آپ اس کو اسٹیج بھی کہتے ہیں، ہے تو یہ فیلنگ، محسوس کرنے کا علم. وہ خود بخود جاگتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ہیومن میں، ہم انسانوں میں یہ چیز پائی جائے. یہ تمام آپ کے اس عرض کے جاندار میں یہ خواص پائی جاتی، یہ خوبی پائی جاتی. اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے میں اور اس کی باریکی میں لے جاتا ہوں. انسان کا جب وجود آیا ارتقاء کے وقت، سب سے پہلے یہ ہماری جو زبان بیاں جسے آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اس کا علم حاصل کیا. اس کے بعد اسی خواص سے چیز کو محسوس کرنے کا علم، کسی چیز کی لطف خوشبو کے ذریعے حاصل کرنے کا علم، سر کے ذریعے سننے کا علم، اور دیکھنے کے ذریعے کائنات کے یہ رنگ، 7 رنگ، ان کا علم. اس میں زاویے کا علم بھی آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹک تا دک تا دک تا تا، یہ زاویہ ہے. ڈانس از اے زاویہ، اینگل ہے. یہ بھی علم اس علم میں ایک ہے. جانداروں میں پوری خواص نہیں، کیونکہ ہم اشرف مخلوق ہیں، تو ہم میں پوری ہے 6 سینس، اور جس میں ایک ساتھ بھی آ جائے تو 7 خواص ہیں. جانداروں کسی میں 2، ایلینز میں بھی پائی جاتی ہے، جنات میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن سینس پوری نہیں جو اشرف مخلوق میں پوری 7 ہے. تو یہ پیار فیلنگ آتی ہے، کوئی چیز اٹیک کرتی ہے یا آپ کو محسوس کرتی ہے. جانداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب آپ کسی جانور سے پیار کرتے ہیں تو آپ سے انس ظاہر کرتا ہے، وہ یہی لو یا پیار ہے. اب آ جائیے اس کے آگے. جب اس کی انتہا پہنچتی ہے اس ذہانت کے علم سے، تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعور، لاشعور اور تحت شعور. پھر سمجھ لیجئے، ذہن میں جب کوئی چیز سوچتے ہیں تو آپ کے شعور میں جاتی ہے. اب جب مزید اس میں کچھ آپ وچار کرتے ہیں، زیادہ سائنس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ لاشعور میں جاتی ہے. اور جب آپ اپنی دونوں قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ عالم
سونے کے عالم میں ہو، دوسرا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، تب بھی یہ علم آپ کو جگاتا ہے. اور اس پہ جب آپ جاتے ہیں لا شعور پہ، تو یہ پیار مجازی میں بدل جاتا ہے. یہ پیار مجازی میں بدل جاتا ہے، حقیقی جسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی روح کی فنکشن، یہ جسے آپ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو خصوصیات روح کی، بلیف، کسی پہ اعتماد یا کسی کے اوپر اپنا پورا کا پورا سارا کچھ وار کر دینا. اور لفظ نہیں میرے پاس سمجھانے کے لیے، یہ بھی کیونکہ بڑی ڈیپ کانشنس ایک بہت انتہا کی چیز ہے. جب اس منزل پہ انسان پہنچتا ہے تو اس کا رابطہ مادی شے سے ختم ہو جاتا ہے. پیار مادی شے میں بھی ہے، پیار مادیت میں بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ مادیت کا ہی وجود ہے. سینس مادیت کے وجود ہے، روحانیت کے نہیں. روحانیت سے جو وجود آتا ہے وہ آپ کی روح کی غذا کے طور پہ بلڈ اپ ہوتا ہے. تو اسی کو اس کا آپ فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ذرا بریف کر دیتا ہوں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی ارتقاء کے عمل کو حقیقت سے نہ پرکھے، وہ کسی سوچ پہ نہیں آتا، کسی نقطے پہ نہیں آتا. اور یہ نقطے پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے یہ سانسوں، یہ سینس اس کسوٹی پہ پرکھے، جسے جب وہ گھس لیتا ہے یہ سارے کے سارے سینس کے خواص کے اوپر، پھر وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بری الذمہ ہوتا ہے. اور یہ قوت جب اس میں آتی ہے، اس کو حقیقی یا مجازی عشق کہتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا. پچھلے اوراق میں پہلے تو میں ایک دو آپ کو بریف کر دوں. یہ جو ساتویں ہمارے 7 خواص ہیں، یہ سینس ہیں، جسے ہم ادب یا شعور کا سینس کہتے ہیں، اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. حیات میں اس کا بہت تعلق ہوتا ہے. یہ انسانی ارتقاء کے ساتھ چلے آئی ہے. یہ روشنیوں کے رنگ، یہ مادیت ہے. عشق کرنا فطرتی عمل ہے، پر عشق کو معراج پہ پہنچانا یہ آپ کے روحانیت عمل ہے. یہ آپ کی بلیف پہ آتا ہے. جب اس کو معراج پہ پہنچائیں، اس میں کسی مذہب کا یا کسی فرقے کا یا کسی بلیف کا اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں. کوئی سر میں لیتا ہے، کوئی ساز میں لیتا ہے، کوئی اس کو لاشعور میں جا کے فطرت انسانی کو ختم کر کے اپنے اس معراج کی منزل کو پاتا ہے، جسے ہم لوگ کلندر کہتے ہیں. دنیا میں 2.5 گزرے ہیں. عورت کو
ہمارے معاشرے میں ادا کہا جاتا ہے. حضرت بو علی قلندر، حضرت سائیں لال شہباز قلندر قزقستان کے سے تھے، اور حضرت رابعہ بصری عراق میں بصرہ شہزادی تھی. تھوڑا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. آپ جا رہی تھی قافلے پہ، کیونکہ شہزادی تھی، آگے آگے نعرے بجائے جاتے تھے جس گاؤں سے گزرتی تھی کہ شہزادی تشریف لا رہی ہے، رستہ چھوڑ دو. تو لوگ رستے سے ہٹ جایا کرتے تھے. جو پاسبان ان کے گارڈز ہوتے تھے ان کو یونیفارم میں کرتے تھے. تو دیکھا کیا کہ ایک شخص اوپر سواری میں بیٹھی تھی، شاہی سواری تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، بغیر پیر میں کچھ بھی نہیں، معمولی سا جسم ڈھانپا ہوا، بڑے بال، سب کچھ بڑا ہوا چہرے پہ، اور پیچھے کتے بلی دنیا کی خلقت اس کے پیچھے آ رہی ہے. جب نعرے بجائے گئے شہزادی کے اعلان کے لیے تو کوئی نہ آیا. شہزادی کی فطرتی عمل سوچ بہت آگے تھی. وہ فطرت سے سمجھ گئی اپنے خواص سے کہ یہ شخص ضرور کوئی ایسا علم رکھتا ہے جس کی جاندار بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. لشکر در لشکر، لشکر در دست. اس نے بلایا وزیروں کو اور حکم دیا کہ جاؤ اس کو بولو کہ روم کی شہزادی چلی آ رہی ہے. جب وہ بابا کے پاس گئے تو بابا کہتا ہے کون؟ وہ مرزوق قلندر تھے، مرزوق تھے. انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. تو واپس قافلہ جب پہنچا شہزادی کے پاس، بیاں کیا، تو شہزادی کو اس خواص نے بولا کہ اس کو بولو کہ اس کی بیٹی ایک باپ سے ملنا چاہتی ہے. جب وہ پیغام لے کے پہنچے اس بابا کے پاس جس کے تن پہ مکمل زیبتن نہ تھا، کپڑے نہ تھے، جیسے ہی اس نے سنا بیٹی، اسے کو کون روک سکتا ہے؟ بیٹی کو باپ سے ملنے سے کون روک سکتا ہے؟ اسے بولا باشرعی ہو کے آ جائے، جب چاہے آ جائے. اب قافلے میں گھوم بچ گئی، کیونکہ رومن تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ محرم غیر محرم کیا ہوتا ہے. لباس زیبتن کرایا گیا محرم کا. آپ کے پاس پہنچی، آپ نے عرض کی شہزادی نے کہ بابا میں آپ کی بلیف پہ یقین رکھتی ہوں، آپ مجھے بھی کچھ بتائیے. تو اس نے کہا تو بیٹی ہے، اب تو میری بیٹی ہے تو باپ تجھے شفقت ہی دے سکتا ہے جسے ہم لو کہہ رہے ہیں. پر ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ وہ اسلام کے متعلق تھے، مرزوق تھے، انہوں نے کہا یہ طریقہ کار ہے مسلمانیت کا، تم یہ فرض ادا کرو، اور مسلمان ہو گئی. جب واپس قافلے میں پہنچتی ہے تو نعرے بجنے شروع ہو گئے. روم تک خبر پہنچ گئی کہ شہزادی تو ایک جادوگر نے اس پہ ایک ایسا اثر کر دیا ہے، وہ ٹکرے مارتی ہے زمین پہ، اور وہ ہماری بلیف کے خلاف ہے. قافلہ بڑھتا گیا، جو قافلہ بڑھتا گیا روم کی طرف، وہاں پنچایتوں نے فیصلہ کر دیا کیونکہ ہمارے یہ بلیف کے خلاف ہے تو لہذا اس کو سنسار کر دیا جائے. سنسار یعنی پہاڑ پہ چڑھ کے اس کو پتھر مارے جائیں، باڈی ڈیتھ کی جائے. ایک ہی بیٹی تھی بادشاہ کی. بادشاہ اپنا لباس بدل کے
شہر سے پہلے آیا جہاں قافلہ رکا ہوا تھا. عرض کی بیٹی دیکھو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو سلطنت کے خلاف ہو، یہ مجھ پر لازم ہے. وہ نہ مانی. اس نے کہ شاید بچی ہے، باپ لاڈ کرے گا، پیار کرے گا، لو دے گا تو یہ، لیکن وہ اپنی بلیف سے نہ ہٹی. دوسری دفعہ جب بادشاہ پھر آئے تو آگے سے اس نے باپ نے بڑے دھیمے لہجے میں بولا بیٹی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تجھ کو سنسار کر دیا جائے گا، سزائیں بہت دے دی جائے گی. باپ پیار نہیں کر سکا اپنی بیٹی کو، پر بیٹی نے قبول ہو کے بولا اوپر دیکھتے ہوئے کہ مجھے قبول ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ جمعے کے دن نماز کے وقت جو مسلمان ادا کرتے ہیں اس وقت میری موت واقع ہو، پہلے میں نماز میں ہوں. اب واپس بادشاہ پہنچا، اس نے کہا شاید اس میں کوئی راز ہو. انس تو بہت تھی، پیار تھا. درباریوں کو اکٹھا کیا، وزراء کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ یہ جمعہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو بتایا گیا. اسی طریقے سے انہوں نے ورشپ کا انتظام کیا شہر سے باہر اس پہاڑ پہ. اب یقین کیجئے جیسے ہی وقت نماز آیا، اب اوپر پہاڑ پہ تھی، سجدے میں گئی، سیدھا جا کے زمین پہ گری without any damage. بابا لال شاہ شمس تبریزی امامت کر رہے تھے، تو لہذا اس کا مقام ہمارے حقیقی پیار میں جس کو آپ مجازی کہتے ہیں تو وہ کلندر ہو گئی. اپنے آپ کو فنا کر لیا، اپنے ذات کے لیے، اس ذات کے لیے فرسٹ فارم کائنات جس نے یہ بنائی. تو یہ حقیقی، یہ مجازی عشق تھا. اب دوسرا واقعہ یہی پر دوران میں یہی واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس زمانے میں جو سب سے بڑے روم میں عالم، اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب کچھ مانے جاتے تھے، وہ شاہ روم کے دربار سے مولانا رومی کہلاتے تھے. ان کو ایک وزیر کا درجہ دیا گیا تھا. وہ جب بھی جاتے تھے، تبریز ایران میں ہے، جب بھی جاتے تھے تو 100 کھچروں پہ ان کے بڑے بڑے علم کے خزانے، کتابیں ساتھ جایا کرتی تھی، اور شاہی گارڈ کے ساتھ پورا ایک لشکر کا لشکر گزرتا تھا، اور اعلان ہو جاتا، لکارے بچ جاتے تھے کہ مولانا رومی کی سواری آ رہی ہے. تو آپ تبریز سے، بابا شم تبریزی ملتان میں آپ کا روضہ ہے. آپ اس وقت مرزوبیت کی عالم میں چلے آ رہے تھے. وہ انتہا کو تھی جب نکارے بجائے گئے اور بولا گیا کہ دیکھو راستہ دے دو، مولانا روم آ رہے ہیں. گارڈز نے جب آ کے بولا، آگے تھے، قافلے کے سامنے آ گئے تھے، پاؤں میں نہ چپل تھی، پھٹے کٹے کپڑے تھے. تو آ کہتے ہیں اور کدھر ہے؟ جب دیکھتے ہیں ان کھچروں کو جن پہ 100 کھچروں پہ بڑے بڑے ان کی کتابیں لٹکی ہوئی تھی، ان پہ آگ لگ گئی، اس پہ آگ لگ گئی.
भागे से ऊपर से सवारी से जंप लगाई मौलाना रूमी ने और कदमों में गिरते एक फारसी का जुमला बोला, मैं आपकी अर्ज कर देता हूँ। मौलवी अस्त मौलाना है रूम शुद्ध कर गुलामी, अस्त तबरेजी मौलाना है रूम शुद्ध। ये थी इश्क़ हकीकी। अब थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। मुख्तलिफ अहबाब में किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, शीरी फरियाद का, लैला मजनू का, और बहुत से। जब ये फीलिंग जो हमारे इस जहन के खवास से आती है, इल्म से आती है, जो साथ है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनी अशरफ मखलूक के को दिए। आम तौर पे 6 होते हैं, लेकिन जब एक स्ट्रिंग बढ़ जाती है तो वो 7 हो जाते हैं। लेफ्ट सीबल नंबर इसकी 7 है। इसी को 7 विजडम ऑफ द नॉलेज भी कहते हैं। जब हम तहते शऊर में जाते हैं और उसकी डीप इंतहास यानी डीप उसकी जब गहराई में पहुंचते हैं, तो अब हमारी ज़बान में उसको तसव्वुफ कहते हैं या आप उसको सूफीज़म कहते हैं। असल में ये उसकी इब्तिदा होती है। अजमेर मौलाना रूमी ने यहीं से इजाद किया इसको। हम मुसलमानों के लिए सर पे कोई चीज़ रख देते हैं, फिर एंगल के इल्म के ज़रिए यानी जाविये के, जिसे डांस कहते हैं, फिर ये सुर के इल्म के ज़रिए जिसे ताल कहते हैं। जब ये दोनों का मिलाप होता है तो इंसान कशिश में आता है। जब कशिश हरकल होती है तो कशिश सर्कल होती है। जब कशिश सर्कल होती है तो कशिश हरारा होता है, रूह होती है। जब रूह क्योंकि बाइस होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है, उसके अंदर जो आपका अकीदा या फेथ या वो बुनियाद जिस पर आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो उस पर फना हो जाता है। ये बॉडी, फॉसल की बॉडी, उस पर यह मादियत फना हो जाती है। जब वो फना हो जाती है तो उस मुकाम को पाती है। ये हरारे में आपके खूबी है, बनाने वाले ने दी है हमारे इस कुलवार्स पे डे 1 से। अब ज़्यादा तो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा, क्योंकि मज़हब की बात आती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। कोई मज़हब आपको, जो मज़हब होगा, जो दीन होगा, वो आपको रूहानियत बताएगा, वो आपको रूहानियत का इल्म बताएगा, वो आपको मादियत का इल्म नहीं बताएगा, वरना वो मज़हब नहीं होगा। और उसमें उसकी इंतहा तब पहुंचती है जब वो अपने आप को फना फिल्ला कर लेता है। जैसे बुद्धा की मसाल देख ले, बैठे बैठे जब मुराकबा करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो अपनी बॉडी को डिसॉल्व कर लेते थे। देखने वाले को नजर आता था कि शायद ये कोई डेड बॉडी बैठी है, ना उनमें कोई सांस की खूबी होती थी। सारे हवास, बॉडी के जो महसूसात के नजरिए हैं, वो सब रुक जाते थे। इसी तरह योगी महाराज को मैं एक वाक़या और आपको बयान कर देता हूँ। कश्फुल मौजूद हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उर्फ ख्वाजा गरीब नवाज, आप जब वहाँ से तशरीफ़ लाए हिंद में,
تبلیغ اسلام کے لیے تو مغرب کے وقت گنشی کے کنارے جسے گنگا کہتے ہیں وضو کر رہے تھے. دیکھا تو ایک اوپر سے بانکا بڑی پرواز میں جا رہا ہے, ہاتھ میں اس کے کٹورا ہے. آپ نے عرض کی اے شخص میرا یہ نماز کا ٹائم ہے, پرارتھنا کا ٹائم ہے, تو نیچے آ جا. وہ نہیں مانا. جب تیسری دفعہ آپ نے عرض کی کہ تجھے تیرے گرو کا واسطہ, تو وہ نیچے آیا. آپ نے عرض کی یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تیل لے جا رہا ہوں اپنے گرو کی پرارتھنا کے لیے. وہی چوہان بادشاہ جب راجستھان میں آئے, جس مقام پہ آج اجمیر, جسے اجمیر شریف کہتے ہیں, اس کی اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی. پانی کی وہاں کمی ہے, راجستھان ڈیزرٹ علاقہ زیادہ ہے. آپ نے وہ دیکھا کہ یہ سرا کا وہ حصہ ہے جو کسی استعمال میں نہیں, تو لہذا علیحدگی میں بیٹھ کے یہاں اپنا سما بسر کریں گے. کچھ لوگ تھے تقریباً کوئی 100 کے قریب ساتھ. جیسے ہی وہاں بسیرا رکھا تو وہ چوہان بادشاہ کا فرمان آ گیا کہ ان کو بولو یہاں سے اپنا بسیرا اٹھا لے. انہوں نے دوسری جگہ کر دیا. پھر پیغام آ گیا کہ یہاں سے بھی اپنا بسیرا اٹھا لیں, کیونکہ ان کے جوشیوں نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے, ایک بڑا پجاری آ رہا ہے, اگر تم اس میں بلیو نہیں کرو گے. تو بڑا کانشس تھا. آپ ہر دفعہ ان کی بات مانتے گئے. پھر آپ نے کونے پہ جا کے بسیرا کر لیا. پھر آیا جب دوبارہ, اس نے عرض کی چوہان بادشاہ کے وزیر نے کہ ہماری اونٹنیاں وہاں 50 جو ہیں وہ آرام کرتی ہے, یہ جگہ بھی ان کی ہے. تو آپ نے ایک الفاظ فرمایا, کون سا وقت ہے؟ اسے کا وقت آنے والی ہے. آپ وہاں سے اٹھ گئے اور اونٹنیاں بیٹھ گئی. آپ پہاڑ کی طرف چلے گئے. دوسرا دن آیا تو وہاں بھی بندے آ گئے کہ بھئی یہاں بھی منع کیا ہے. تو آپ نے ایک چھوٹی سی عرض کی کہ وہاں تو اونٹنیاں بیٹھی تھی. اس نے کہا ہاں جی بیٹھی ہوئی ہے. کہتے جاؤ دیکھو وہی بیٹھی رہے گی. وہ بھاگے بھاگے پہنچے, بڑی کوشش کی کہ ان اونٹنیوں کو اٹھا لے. ان اونٹنیوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا. بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو جوشیوں نے آگے سے عرض کی کہ اب انتہا ہو گئی ہے, اب انتہا ہو گئی ہے, آپ انہیں بسیرے کی جگہ دے دیں ورنہ آپ کی سلطنت ابھی سے ختم ہو جائے گی. پھر اس نے مانا, اس نے بلایا. اس نے بولا کہ دیکھو میرے جلال کو, میں تمہیں یہی درگوش کر دوں گا, ختم کر دوں گا. آپ نے آگے سے بڑے التجا کی کہ افغانستان میں افغان خلجی بادشاہ تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا حملہ ہو جائے اور تم ان کے غلام بن جاؤ. اتنا تکبر مت کرو. اتنا کہہ کے وہ ان کی بات مان گئے اور دوسری طرف کو چلے گئے. کچھ ہی عرصے میں یہ واقعہ رونما ہو گیا. وہی چوہان بادشاہ افغانیوں کے ہاتھ غلام ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ حقیقی عشق جو ہے آپ کے ہندوستان میں وسیع پیمانے پہ پہنچا. اور میں آپ کو تھوڑا سا ان سمن کرتے ہوئے
آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہم عشق کو یا پیار کو دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں. عشق اور محبوب میں فرق ہے، یہ دونوں میں تفریق ہے. تھوڑا سا میں آپ کو فلسفے کی زبان میں بتاتا ہوں. عشق اور محبوب میں تفریق ہے، یہ تو میرا ایمان ہے. گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں، تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں. میں نے خاک نشیمن کو سجدے کیے اور یہ کہہ کے اپنا لیا، اور آشیانہ بنانا میرا کام تھا، کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں. یہ تصوف کی باتیں ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مادیت جو شے ہوتی ہے وہ پیار ہوتی ہے، اس میں پھر تین چیزیں آ جاتی ہیں. زن زر زمین، یہ اس کی ویلیوز ہیں، قدریں ہیں. پھر آگے اس کے بعد فردر اس کی آ جاتی ہے برانچز. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان تین ویلیوز پہ چلتے ہوئے آپ عشق کا مقام پائیں یا پیار کا مقام پائیں. پیار تو آپ کو جانور سے بھی ہوتا ہے، پیار تو آپ کو کسی چیز سے بھی ہوتا ہے، پیار تو ہر مادی چیز سے ہوتا ہے، غیر مادی چیز سے بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس سینس سے باہر آ جاتا ہے، تحت شعور میں آ جاتا ہے، وہ آپ کی بلیف پہ، آپ کے دل پہ آ جاتا ہے، جس کو آپ بلیف کہتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں انسان میں، ایک دل، جسے آپ دل میں دو چیزیں ہیں، ایک جسے آپ بلیف، ایک ردم، ایک احساسات، مادی احساسات، مادیت، اور دوسری آپ کی روح کے ویلیوز، فنکشنز، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. جب بلے شاہ کا مرشد 250 سال پہلے ان سے ناراض ہو گیا حضرت قادری صاحب، تو انہوں نے اس سینس سے، اسی اینگل کے علم سے، جسے آپ رقص کہتے ہیں، ٹک تا سیکھا، تال پورے سیکھے. یہ 7 سر ہے، اتنے ہی تال ہے، آگے اس کے فردر ہے، فردر رخ ہے، لمبی بات، ٹاپک بدل جائے گا. پیروں میں گھنگرو پہن کے وہ پھر اپنے عشق کو یا پیار کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے. انتہا کر دی، یہاں تک کہ برسوں گزر گئے، نہر کے کنارے رقص کرتے رہتے، جھومتے رہتے. یہ نیا انداز اپنایا، یہ ایک نیا انداز اپنایا صوفیزم میں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک دن وہاں سے ان کے مرشد قادری صاحب کا گزر ہوا. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو نزدیک ہے کہ یہ تو شخص ہے، کوئی مرد ہے، اور گھنگرو پہن کے اپنی بوجھ میں ہے، کھڑی نیم کے نیچے اکیلی میں کھڑی، چلو بھائی آیا وہ ہے، خدا دیکھ لے. وہ حساب ہے اس کا، پتہ ہی کچھ نہیں اس کو. تو اس نے یوں اس کا منہ اٹھایا، جب مکھڑے کو اٹھایا تو وہ تو بلا تھا. پوچھا تیرا کون ہے تو؟ کہتا بلیا. پہلے بلا تھا پھر بلیا، مطلب میں غلطی پہ تھا. تو مرشد نے معاف کر دیا. یہ بھی عشق کی ایک منزل ہے یہ انہیں 7ویں خواص کے بیچ میں، سائنس کی نالج کے علم کے بیچ میں. ادب میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں.
تھوڑا سا میں بریف کر دیتا ہوں، ضروری ہے. ادب آپ کے ان سارے کے سارے خواص سینس کو قلم کے ذریعے یا اپنی وزڈم کے ذریعے کمپلیٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے، مطلب گردش میں لاتا ہے، اور بڑے 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 شیپس اینگل کے ذریعے، اور جسے آپ ڈریم کہتے ہیں، جسے آپ تصورات کہتے ہیں، ویلیوز، ڈفرنس، وہ پروڈکٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو فلاح انسانی کے لیے بڑا ضروری ہے، بڑا حساس ہوتا ہے. ادیب مفکر بڑا حساس ہوتا ہے. جو چیز اس کو اترتی ہے، ایک تو نازل کہتے ہیں نا، نزول تو دوسری چیز ہے، موضع نزول سے آتا ہے. یہ جو نازل ہوتی ہے، اترتی ہے شاعر کو، جو شعرا بولتے ہیں جسے، وہ اس علم کے ذریعے آتی ہے. یہ نیچر ڈیزائنڈ ہے، لیکن سب میں نہیں ہوتی. یاد رکھیے 7 سینس عام خواص انسان میں نہیں پا جاتی. جب 7ویں سینس آ جاتی ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ اس کی کریشن کی ڈیزائنڈ ہے. یہ ہمارا حرارہ جو کہ تیسری اس فارم میں ہے یا اس زمینی پر ہے، اس سورج کے ذریعے. ہے تو بڑا وسیع سبجیکٹ. اگر اس کو ہم قربت سے لیتے ہیں، مادیت کو، تو یہ ہماری اسٹنٹ، یعنی ہماری ایک فطرتی عمل ہے. ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹے کو اپنے بیٹوں سے، بچوں سے ماں سے. یہ ایک فطرتی عمل ہے. جو فطرتی عمل ہے وہ ان 7 یا 6 آپ کے خواص میں سے، فنکشن میں سے آتا ہے. لیکن جب بلیو پڑتی ہے، اب میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ اور بتاتا ہوں. سائیں کبیر داس سے 750 سال پہلے، یہ اوپر کے علاقے میں، انڈیا میں، آج ہندوستان میں ہے، انہوں نے بھجن کی بنیاد رکھی، جسے آپ آج کل صوفیزم کہتے ہیں. اصل میں آپ کو تھوڑا اس کا بیسک سمجھا دیتا ہوں. بنی انسان بقا کے دن سب سے پہلے سے یہ خوبی اس میں حرارے کی موجود ہے، سینس، جس سے وہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور روزمرہ میں اس کو اپنی ضروریات کے مطابق جو اس کی ویلیو، قدرے، لیمٹس وغیرہ ہے، اس میں وہ اس کو ایک سانچے میں ڈال لیتا ہے. لیکن وہ فطرت سے آزاد ہے، فطرت سے آزاد ہے. تو وہ کبیر داس جو تھے، انہوں نے ساز کو، یعنی ساز سے مراد سر، 7 سر ہوتے ہیں، اس کے علم کے ذریعے آپ کو ایک نئی جدت بخشی. یہ جتنے آپ آج کل دیکھتے ہیں صوفیزم میں، یہ جو لوگ بھجن کے سٹائل میں پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یہ سب اس کی بنیاد ہے. ویسے تو انسان شروع سے
اس کے اوپر عمل کرتا ہوا آیا ہے. زبان شیریں ملک کی، زبان فطرت، سب کچھ فنش. یہ سچ ہے، یہ بھی ایک اسی کے علم میں سے ہے. لیکن پیار آپ کو پھول سے ہوتا ہے، وہ مادیت ہے. پیار آپ کو جاندار سے ہوتا ہے، وہ مادیت ہے. پیار آپ کو کسی چیز سے ہو جاتا ہے، مادیت ہے. پیار آپ کو انگور سے ہو جاتا ہے، وہ مادیت ہے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. میری جنبش ہے لب پہ نہ جائیے، یہ سب مستی جام ہے. یعنی انسان اشرف مخلوق تو ہے، لیکن جب اپنے کانشس پہ، اپنے ذہن کے خواص پہ قابو نہیں کر سکتا، یہ اس کی فطرت ہے. اسی فطرت سے اوپر جب گزرتا ہے ناقابو کرنے والی، تو اس زاویوں سے باہر آ جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے. تکبر جب آتا ہے تو اس کی فردر ویلیوز ہے بکس، حسد اور بہت سی ہیں، یہ اس کی فردر ویلیوز ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی کو جب آپ اپنے ان ساتوں قوتوں کو بیلنس کرتے ہیں، جسے ہم صبر کہتے ہیں، تو آپ کی منزل انتہا کو پہنچ جاتی ہے. آپ کا عشق، آپ کا لو انتہا کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. میں نے عرض کی نا، یہ بلیف تک آ جاتا ہے. لو جب بلیف تک آتا ہے تو وہ بتا کی طرح بیٹھے بیٹھے فنا ہو جاتے تھے، اس میں گرے پھینکتے تھے، میڈیٹیشن کرتے تھے، 7ویں عرش پہ پہنچ جاتے تھے. آپ کے سامنے ہیں، بڑی بڑی چیزیں دنیا میں انہوں نے بتائی. اسی طرح بڑے بڑے مونکس گزرے. باقی تو میں بیان نہیں کر سکتا. 1,24,000 میسنجر آف دی گاڈس، سارے کے سارے پنجتن پاک، ان کے بارے میں تو میرے پاس الفاظ نہیں. وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے. جو ہستی جن کا میں نے نام لیا، وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے. اور یہ جو واقعہ ہوا، جس کو ہم واقعہ کہہ رہے ہیں آپ کی زبان میں، یہ واقعہ نہیں، یہ آپ کے لیے ایک، اس سے زیادہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، ایک روح کا معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے، مائیکل ہے، جو آپ کے برین میں اس سینس کے ذریعے آتا ہے. حقیقت میں تو یہ روح کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک شہنشاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. عشق نے بڑی بڑی منزلیں پائی، عشق نے بڑی بڑی منزلیں پائی، اور بڑے بڑے دنیا میں واقعات، قصے، بنیادیں رکھی. یہ عشق کی حقیقت ہی ہے کہ آپ پاتے ہوئے بھی جو سمجھ کے سمجھے پر نہ سمجھے وہ نہ سمجھے، پاتے ہوئے بھی نہ سمجھے. عشق ایک آسان منزل نہیں، یہ ڈیپتھ بہت ہے، گہرائی بہت ہے، انتہا کی کوئی منزل نہیں، انتہا کی کوئی منزل نہیں. آپ اس کو ڈھونڈتے جائیے، ڈھونڈتے جائیے، کسی طرف بھی آئیے، کسی طرف بھی آئیے. یوگی مہاراجوں کو دیکھیں، بڑی بڑی حالت میں کئی کئی دن اپنی
مادی شے کو چھوڑ دیتے ہیں، خوراک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں۔ فنا سے مراد جب آپ اپنی باڈی کو اپنے ساتھ خاص نالج کے علم کے ذریعے اس احساس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا جو ہرہرا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ پھر اپنے سے مائن ہوتا ہے۔ اپنی سین سے مراد اپنے ماسٹر پلان کو جاتا ہے، جہاں سے وہ ڈیزائن ہے، جہاں سے وہ ڈیزائن ہے، جہاں سے وہ آیا ہے، اور وہ عمل جب کرتا ہے تو اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یا اسے کہتے ہیں کہ یہ شخص، یہ باڈی اب بالکل پالش ہو گئی ہے، اور اس سے جو الفاظ آتے ہیں آپ کی زبان بیان کے لیے، جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اس صفحے ہستی میں نہیں، یہ ہماری مادیت کی صفحے ہستی میں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اس ہے یہ کائنات کا راز جو ہم پہ فاش ہے، ہر خواص پہ پاش ہے، ہر انسان پہ پاش ہے۔ لیکن جب یہ راز کھلتا ہے اس انتہا کو، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب عشق نچایا کر تھیاں چھیاں تھیاں چھیاں، پھر انسان نہیں، پھر یہ باڈی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ انسان کو چاہیے عشق کرے، پیار کرے، یہ آپ کی فیلنگ ہے، پر اس کو یہ سوچ سے چلے کہ میرا جو بھی آپ کا مقصد حیات ہے اس سے وہ غافل نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو۔ میں نے پھر کہا ویلیو اور قدریں یہ سب یہی رہ جائیں گی، یہ سب یہی رہ جائے گی۔ میں فلسفے کی زبان میں بیان کرتا ہوں، یہ جب کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نہ پستی ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ یہ لگتا ہے بستی کی بستی ہے، اب ہمیشہ فیوچر کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، آپ جسے کہتے ہیں فطرت، یہ فطرت ہے۔ پیار ہمیشہ اس کے اگینسٹ چلتا ہے، پیار اس کے اگینسٹ چلتا ہے، کیونکہ وہ مادی پرست نہیں ہوتا جو حقیقی ہوتا ہے، وہ مادیت پہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت پہ ہوتا ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو وہ بلیو کرتا ہے، اس کا رستہ کسی مذہب و فہم یا کسی فرقے سے نہیں، وہ ایک آزاد ہے۔ یہ غیر شعوری جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے، پر یہ آزاد ہے، یہ کسی لمیٹیشن، کسی کی حدود میں نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے تو یہ عیسائی ہے، یہ ہندو مت ہے یا یہ بدھ مت ہے، نہ، یہ آزاد ہے، تفرقوں سے، فقوں سے، نسلوں سے آزاد چلا آیا ہے۔ یہ اس کی خناکی ہے، فرسٹ فارم کی، اس کا ایک راز ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکراً، تھینک یو ویری مچ۔